علیکم تمام بچوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کل آپ لوگوں کے اسکول بند ہیں اور آپ لوگوں کی آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں۔ تو آپ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہماری کون سی آن لائن کلاس ہوگی۔ تو ہمارا مضمون سائنس ہے اور کلاس 2 ہے۔ تو اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں کہ آج ہم سائنس میں کیا پڑھیں گے۔ تو اپنی نیکسٹ سلائڈ کی طرف ہم جاتے ہیں۔ تو عنوان ہمارا ہے مادے کی حالتیں۔ تو مادے کی حالتیں ہم جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ مادہ کسے کہتے ہیں۔ جب ہم یہ جان لیں گے کہ مادہ کسے کہتے ہیں تو پھر ہم اس کی حالتوں کو آسانی کے ساتھ سمجھ بھی سکیں گے اور بتا بھی سکیں گے کہ مادہ کی حالتوں میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مادہ کسے کہتے ہیں۔ تو اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں۔ مادہ ہر وہ چیز جو جگہ گھیرتی ہے اور وزن رکھتی ہے مادہ کہلاتی ہے۔ اب بچوں، آپ لوگ دیکھو کہ آپ جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہو اپنے گھر میں، آپ کے ارد گرد کوئی بھی ایسی چیز ہوگی کہ دیکھو کہ وہ وزن بھی رکھتی ہوگی اور وہ جگہ بھی گھیرتی ہوگی۔ جیسا کہ آپ کے گھر میں کوئی ایسی چیز، مثال کے طور پر آپ کی جیومیٹری آپ کے پاس ہے، تو آپ نے اگر اس کو اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کو اس کا وزن بھی محسوس ہوگا اور اس جیومیٹری کو کسی جگہ پہ رکھیں گے، مثلا کہ آپ نے اس کو میز کے اوپر رکھا، تو جب آپ اس کو میز کے اوپر رکھیں گے تو میز کے جس حصے پر آپ اس جیومیٹری کو رکھیں گے تو جیومیٹری وہ میز کا وہ والا حصہ کور کر لے گی، یعنی کہ میز کا وہ والا حصہ ہمیں نظر نہیں آئے گا جس کے اوپر جیومیٹری رکھی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جیومیٹری نے وہ والے حصے کو کور کر لیا، میز کے اس والی جگہ کو گھیر لیا ہے۔ اور جیسے کہ جیومیٹری نے جگہ بھی گھیر لی اور وزن بھی رکھ لیا، تو یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ چیز مادہ ہے۔ اب آپ کے گھر میں، اسکول میں، آپ جہاں ٹیوشن پڑھتے ہیں، مدرسہ پڑھتے ہیں، آپ کے ماحول میں، یعنی کہ آپ کے محلے میں کہیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کی کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو جگہ بھی گھیرتی ہیں اور وزن بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ ان کو یہ سمجھیں کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، یہ ساری کی ساری مادہ ہیں۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے آپ کو مثال دینا چاہوں گی کتاب۔ تو کتاب کو آپ دیکھیں گے، اٹھائیں گے تو آپ کو اس کا وزن بھی محسوس ہوگا اور وہ جگہ بھی گھیرتی ہے۔ جس طرح ہم نے کہا کہ اگر ہم جیومیٹری کو میز کے اوپر رکھیں گے تو اسی طرح ہم کتاب کو بھی اگر میز کے اوپر رکھیں تو وہ بھی جگہ بھی گھیرے گی اور وزن، آپ کو پتہ ہے کہ وہ وزن ہوتا ہے اس کا۔ آپ کے بیگ اتنے بھاری بھاری ہوتے ہیں کیونکہ اس میں کتابیں ہوتی ہیں، تو کتابوں کا ہی وزن ہوتا ہے وہ۔ اور نمبر 2 پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے شہد۔ تو شہد کی بوتل ہوتی ہے، تو جب شہد کی بوتل کو ہم اٹھاتے ہیں تو وہ بھی بھاری ہوتی ہے، یعنی اس کا وزن ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ شہد کی بوتل کے اندر جو ہمارے پاس شہد ہوتا ہے نا، تو بوتل کا جو اندرونی حصہ جو ہوتا ہے نا، وہ شہد نے کور کیا ہوا ہوتا ہے، یعنی کہ بوتل کے اندر جو شہد ہے نا، تو اس شہد نے اس جگہ کو گھیر لیا ہے۔ تو نمبر 3 پہ ہمارے پاس پینسل آ جاتی ہے۔ تو پینسل کا وزن ہم دیکھیں تو وہ بہت ہی ہلکا سا ہوتا ہے، لیکن اس کا وزن لازمی ہوتا ہے۔ اور یہ جگہ کیسے گھیرتی ہے؟ اس کے آپ مثال اس طرح لے لیں کہ جس طرح کہ آپ نے اپنی کاپی میں پینسل رکھی اور اس کاپی کو بند کر دیا۔ اب جب آپ نے اس کاپی کو بند کیا تو کاپی کے جس حصے میں آپ نے پینسل کو رکھا ہوا، تو وہ پینسل وہ والا حصہ کیا ہے کہ پینسل کی وجہ سے اٹھا ہوا ہے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پینسل نے وہ والا حصہ گھیرا ہوا ہے۔ تو آگے ہمارے پاس آ جاتا ہے جوس کا بھی وہی ہے کہ اگر جوس کا بھی وزن ہوتا ہے اور وہ جگہ بھی گھیرتا ہے۔ جوس کا ڈبہ اگر ہم لے لیں تو وہ ڈبے کے اندر جو جوس ہوگا، وہ ڈبے کا اندرونی جو حصہ ہوگا وہ جوس نے کور کیا ہوگا، یعنی کہ گھیرا ہوا ہوگا۔ اور وزن آپ کو پتہ ہے کہ جوس کا ہوتا ہے، بے شک چھوٹا ڈبہ ہو یا بڑا ڈبہ ہو، وزن اس کا لازمی ہوگا۔ پانی کا بھی اسی طرح ہے کہ پانی کا بھی وزن ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس پانی کا وزن بھی ہوتا ہے، پانی جگہ بھی گھیرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ہوا۔ تو اب ہوا کے بارے میں کچھ بچے ایسے کہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوا بھی وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے؟
تو چلو سب سے پہلے ہم نیکسٹ سلائیڈ میں اپنے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوا وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے. تو پھر اس کے بعد آپ کی یہ کنفیوژن ختم ہو جائے گی کہ ہوا جگہ گھیرتی اور وزن رکھتی ہے کہ نہیں ہے. پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہوا بھی مادہ ہے یا نہیں ہے. تو چلے ہم اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. اس میں ہمارے پاس دو تصویریں ہیں. سب سے پہلی تصویر ہے، اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ترازو ہے اور اس کے دونوں سروں کے ساتھ ہم نے غبارے باندھے ہوئے ہیں اور ان غباروں میں ہوا نہیں ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترازو کی جو لائن جا رہی ہے ریڈ کلر کی، تو وہ بالکل سیدھی ہے، یعنی کہ دونوں طرف سے جو غبارے ہیں وہ بالکل سیدھے ہیں. تو لیکن ہم اس کے برعکس جب ہم دوسری تصویر میں دیکھتے ہیں تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ایک ترازو کے ایک سرے کے ساتھ ہم نے غبارہ بغیر ہوا کے باندھ دیا ہے، لیکن دوسری طرف ہم نے کیا کیا، غبارے میں ہم لوگوں نے ہوا کو بھر دیا ہے. جب ہم نے غبارے میں ہوا کو بھرا اور ترازو کی دوسری سائڈ پہ ہم نے اس کو باندھا تو ترازو ایک سائڈ سے نیچے ہو گیا، تھوڑا سا نیچے ہوا ہے. تو اس اور جو ترازو کی جو لائن ہے ریڈ کلر کی، جو لال کلر کی لائن ہے، وہ تھوڑی سی آپ لوگوں کو تھوڑی سی ٹیڑھی نظر آ رہی ہوگی. تو اس سے بچوں ہمیں واضح ہوتا ہے کہ ہوا بھی وزن رکھتی ہے. اور وہ جگہ کیسے گھیرتی ہے، اب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ جگہ کیسے گھیرتی ہے. دیکھیں جب ہم نے غبارے میں ہوا نہیں بھری تھی تو غبارہ سکڑا ہوا تھا، یعنی کہ بالکل چھوٹا سا تھا. لیکن جب ہم نے اس میں ہوا بھری تو غبارہ بڑا ہو گیا. تو اب غبارے کی جو پلاسٹک والی جو سطح ہے نا، اس نے کیا کیا، اس ہوا کو باہر نہیں آنے دیا. جو ہوا ہم لوگوں نے غبارے کے اندر بھری، اس ہوا کو اس پلاسٹک کی تہ نے یا اس سطح نے ہوا کو باہر نہیں آنے دیا، جس کی وجہ سے غبارہ بڑا ہو گیا. جب غبارہ بڑا ہوا تو اس نے غبارے کے اندر والی جگہ جو ہے اس کو کور کر لیا، یعنی کہ اس کو گھیر لیا. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہوا بھی وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے. تو چلے اب اس کے بعد ہم نیکسٹ سلائیڈ میں چلتے ہیں. تو ہمارے پاس نیکسٹ سلائیڈ ہے کہ مادہ اشیاء کی چند تصویریں. تو آپ لوگوں کو کچھ مادہ اشیاء کی چند تصویریں نظر آ رہی ہوگی. اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس کتاب ہے. کتاب اب آپ کو پتہ ہے کہ کتاب کا وزن بھی ہوتا ہے، وہ جگہ بھی گھیرتی. پھر اس کے بعد پینسل، پینسل بھی جگہ بھی گھیرتی ہے اور وزن بھی ہوتا ہے. غبارے ہوا سے بھرے ہوئے غبارے ہیں. تو اب آپ نے جب پچھلی سلائیڈ میں آپ نے دیکھ لیا تھا کہ ہوا بھی وزن رکھتی ہے اور جگہ گھیرتی ہے، تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں بھی وزن بھی اس ہوا کا ہے اور جگہ بھی گھیری ہوئی اس نے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس تصویر میں آ جاتا ہے پانی. پھر اس کے بعد برف، دودھ، شہد اور بھاپ. یہ وہ بھاپ ہے جو ہم لوگ گھر میں اکثر پانی گرم کرتے ہیں. پانی گرم کرنے کے بعد جب وہ پانی زیادہ گرم ہو جاتا ہے، وہ ابلنا شروع ہوتا ہے، تو اس میں کیا آ جاتا ہے، ایک ہوا سی اٹھنی شروع ہو جاتی ہے. اس ہوا کو ہم کیا کہتے ہیں، بھاپ. اور بھاپ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک مادہ ہے. تو اب ہم نے جان لیا ہے کہ مادہ کسے کہتے ہیں، یعنی کہ ہر وہ چیز جو جگہ گھیرتی ہے، وزن رکھتی ہے، مادہ کہلاتی ہے. تو آپ لوگوں نے جان لیا ہے کہ مادہ کسے کہتے ہیں. تو چلے اب ہم چاہتے ہیں مادہ کی حالتوں کی طرف کہ مادہ کی کتنی حالتیں. تو ہم اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. تو سب سے پہلے ہماری ہیڈنگ ہے مادہ کی حالتیں. مادہ کی 3 حالتیں ہیں، ٹھوس، مائع، گیس. مادہ کی کتنی حالتیں ہیں، مادہ کی 3 حالتیں ہیں، ٹھوس، مائع، گیس. تو ہم سب سے پہلے ٹھوس کے بارے میں پڑھیں گے کہ ٹھوس کون سی چیزیں ہوتی ہیں اور ہم ان کو مادہ کہتے ہیں. تو نیکسٹ سلائیڈ میں چلتے ہیں. ہمارے پاس ٹھوس سخت چیزوں کو کہتے ہیں. وہ چیزیں جنہیں ہم اپنے ہاتھ میں مضبوطی کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں، وہ ٹھوس اشیاء کہلاتی ہیں. یعنی کہ کافی ساری چیزیں ہمارے پاس ہے، جس طرح کی ایک بوتل ہے، ہم اس کو پکڑیں تو ہم آرام سے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ سخت ہوتی ہے. تو یہ ٹھوس اشیاء کہلائیں گی. اب مثلاً میں کرسی، کاغذ اور لکڑی وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ کرسی کو بھی ہم مضبوطی کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں، کاغذ کو بھی پکڑ سکتے ہیں اور لکڑی کو بھی پکڑ سکتے ہیں. یہ کون سی چیزیں ہوئیں، ٹھوس چیزیں. ٹھوس چیزیں کون سی ہوتی ہیں، سخت ہوتی ہیں اور انہیں ہم اپنے ہاتھوں میں مضبوطی کے ساتھ پکڑ سکتے ہیں. ٹھوس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے مائع. تو چلے ہم دیکھتے ہیں کہ مائع کون سی چیزیں ہوتی ہیں.
وہ چیزیں جنہیں ہم اپنے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے، یعنی ہمارے ہاتھ سے پھسل جاتی ہے، وہ مایا کہلاتی ہیں۔ اب ہمارے ماحول میں یا ہمارے گھر میں ہمارے ارد گرد کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جسے ہم نہیں پکڑ سکتے، اگر ہم پکڑنا چاہیں تو بہت کم تعداد میں پکڑ سکتے ہیں، اور وہ بھی پکڑنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ ہمارے ہاتھوں سے پھسل جائے گی، وہ رہے گی نہیں ہمارے ہاتھوں میں۔ تو ایسی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ مایا ہوتی ہیں۔ مثلاً پانی کو اگر ہم اپنے ہاتھ میں پکڑنا چاہیں تو ہم بہت کم تعداد میں پانی پکڑ سکتے ہیں، تقریباً 6 سے 7 قطرے، 7 سے نہیں تو 10 قطرے ہم پکڑ سکتے ہیں اپنے ہاتھ میں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا؟ وہ قطرے بھی ہمارے ہاتھوں سے نیچے گر جائیں گے، پھسل جائیں گے۔ اب اس کے بعد جوس، لسی اور دودھ وغیرہ وغیرہ، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم ان کو اپنے ہاتھوں میں نہیں پکڑ سکتے، اگر ہم پکڑیں گے تو یہ پھسل جائیں گی۔ تو اب آپ لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ مایا کیا ہوتی ہے۔ ہم نے ٹھوس بھی پڑھ لیا، مایا بھی پڑھ لیا، اب ہم چلتے ہیں گیس کی طرف۔ تیسری ہمارے پاس آ جاتی ہے گیس۔ گیس کو ہم ہوا بھی کہتے ہیں، یہ ہمارے ارد گرد بھی موجود ہوتی ہے۔ گیس کی نہ کوئی محسوس شکل ہوتی ہے اور نہ بو ہوتی ہے، یعنی کہ گیس کو ہم ہوا بھی کہتے ہیں اور یہ ہمارے ارد گرد موجود ہوتی ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ درخت کی طرف دیکھیں تو درخت کے جو پتے ہل رہے ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہی نہیں ہلتے، مطلب وہ ہوا سے ہل رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہاں ہوا موجود ہوتی ہے۔ یا ہم کسی جگہ کپڑے ڈال دیتے ہیں، اپنے گھروں میں اکثر سوکھنے کے لیے ڈالتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ کپڑے ہل رہے ہوتے ہیں، آگے پیچھے ہو رہے ہیں، تو مطلب کہ وہ ہوا کی وجہ سے ہو رہے ہیں، تو ہوا وہاں بھی موجود ہے۔ اس سے تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہوا ہمارے گرد موجود ہے۔ گیس کی نہ کوئی محسوس شکل ہوتی ہے اور نہ بو ہوتی ہے۔ اب محسوس شکل کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی کوئی محسوس یعنی کہ کوئی شکل نہیں ہوتی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسکوائر شیپ میں ہوتی ہے، سرکل میں ہوتی ہے، ٹرائنگل میں ہوتی ہے، نہیں، اس کی کوئی بھی شیپ نہیں ہوتی۔ اب مثال میں ہمارے پاس آیا ہوا ہے کہ بھاپ کو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی کوئی محسوس شکل ہوتی ہے؟ کیا نہیں ہوتی نا، یہ بس برتن کے اوپر سے اڑ رہی ہوتی ہے، ایسے اٹھ رہی ہوتی ہے، ٹیڑھی میڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ آکسیجن گیس ایسی ہے کہ جو ہم سانس لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ہمیں نظر نہیں آتی، اس وجہ سے ہمیں اس کی شکل کا بھی نہیں پتہ، کیونکہ اس کی شکل ہوتی ہی نہیں کہ کس شکل کی ہے۔ سی این جی گیس وہ آج کل گاڑیوں میں استعمال کی جاتی ہے، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ پھر اس کے بعد دھواں ہے کہ دیکھیے کہ گاڑیوں سے جب نکل رہا ہوتا ہے دھواں، تو ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی بھی کوئی شکل ہے، اس کی بھی کوئی شکل نہیں ہے، بس گاڑیوں میں سے جب نکل رہا ہوتا ہے تو ٹیڑھے میڑھا اس طرح اڑ رہا ہی ہوتا ہے، اس کی کوئی محسوس شکل نہیں ہوتی ہے۔ تو اب آپ نے جان لیا ہے کہ گیس کے بارے میں بھی۔ تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ مادہ کیا ہے۔ مادہ کے بعد ہم نے پڑھا ہے کہ مادے کی حالتیں، مادے کی 3 حالتیں ہیں: ٹھوس، مائع، گیس۔ تو ٹھوس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا گیا، مائع اور گیس کے بارے میں بھی بتا دیا گیا۔ تو اب ہم اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس کیا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ میں تو ہمارے پاس آ گیا ہے ہوم ورک۔ تو اب آپ کی سائنس کی جو بک ہے اس کا پیج نمبر 58 ہے، جس میں لکھا ہوا ہے کہ نیچے دی گئی چیزوں میں سے کون سی چیزیں ٹھوس، مائع اور گیس ہیں، ان چیزوں کے نام ٹیبل میں ریکارڈ کیجئے۔ نیچے آپ لوگوں کے پاس کچھ تصویریں ہیں، تصویروں کے بعد نیچے ایک آپ لوگوں کو کالم دیا ہوا ہے، اس کالم میں سب سے پہلا کالم آپ لوگوں کے پاس ہے ٹھوس، پھر نمبر 2 پہ ہے مائع، پھر نمبر 3 پہ ہے گیس۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ ان تصویروں میں سب سے پہلی جو تصویر ہے ٹی وی کی ہے، وہ کس میں آئے گی؟ ٹھوس، مائع، گیس کس کالم میں آئے گی؟ آپ نے اس کالم میں لکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آ گیا دھواں، دودھ، گیس، لکڑی، برف، شہد، سوپ اور ہوا سے بھرے ہوئے غبارے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ تصویر کا نام کون سے کالم میں آئے گا، یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ کرنے کے بعد آپ نے اس کی تصویر لینی ہے، تصویر لینے کے بعد آپ نے اسے مجھے واٹس ایپ پہ سینڈ کر دینا ہے۔ تو آپ لوگوں کو اب معلوم ہو ہی چکا ہوگا کہ مادہ کیا ہے، مادے کی کتنی حالتیں ہیں۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو غور سے سننا ہے، دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو سمجھنا بھی ہے۔ جب ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی تو اس میں آپ لوگوں سے تھوڑا بہت پوچھوں گی،
اور دوسرا یہ ہے کہ اگر میں اس میں نہ پوچھ سکی تو میں واٹس ایپ پہ گروپ پہ آپ لوگوں سے ساتھ ساتھ پوچھتی رہوں گی. اس وجہ سے دھیان کے ساتھ جو بھی ویڈیو آپ لوگوں کو سینڈ کی جاتی ہے آپ اس کو دیکھیں، سنیں، سمجھیں، پڑھیں. اور نیکسٹ سلائیڈ ہماری اب کون سی آ جاتی ہے؟ اللہ حافظ کی. تو اب ہم اللہ حافظ کہنے جا رہے ہیں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو سنا، دیکھا، سمجھا. تو امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ.